اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم جامع مسجد چلکل گڑھا میں جلسے تلاش شب قدر میں جمع ہے۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، یہ عنوان ہے شب قدر کو ڈھونڈنے کا، شب قدر کو پانے کا۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصراً ضروری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت عظیم الشان ماہ مبارک ہم کو دیا، اس کا کرم ہے سرکار کے صدقے میں، اور اس رمضان المبارک میں ایک رات دیا جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قدر کا ایک پورا سورہ نازل ہوا قرآن پاک میں، سورہ قدر موجود ہے۔ اس کا شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں پچھلے پیغمبروں کے ایک پیغمبر کے ولی کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کے ایک ولی کا ذکر کیا۔ ہر دور میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو بنی اسرائیل کے ایک ولی کا کیا ذکر کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، بنی اسرائیل میں ایک ولی گزرا جس کا نام حضرت شمعون، 1000 مہینوں تک مسلسل روزے رکھا، حالت روزہ میں جہاد کرتا رہا اور رات میں عبادت میں مصروف رہا۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں تک مسلسل روزے، حالت روزہ میں جہاد، پھر رات میں عبادت۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم جوڑ لیے تو 83 سال ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال کے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذکر سرکار اپنے صحابہ سے کیے۔ صحابہ کرام سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا پچھلی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، ہماری عمر چھوٹی ہے، عمر ان کی بڑی، 700 سال 800 سال 1000 سال 1200 سال تک رہے لگا، ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال۔ ایک طرف 100 سال عبادت کرنے والا اور دوسری طرف 1000 برس عبادت کرنے والا کیا برابر ہوتے ہیں؟ صحابہ کو فکر ہو گئی اپنی،
ہماری عمر چھوٹی، بنی اسرائیل کے امتیوں کی عمریں بڑی بڑی اور وہ خوب عبادت کرے، کل ہم عبادت میں پیچھے رہیں گے اور وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ سرکار کی خدمت میں درخواست کی ہے، آقا ہماری عمر چھوٹی ہے، ان کی عمر بڑی تھی اور وہ عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ صحابہ نے یہ درخواست کی تو آقا علیہ السلام کو اپنے امت کی فکر ہو گئی، یقیناً میری امت کی عمر کم ہے اور وہ عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی فکر میں تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جب سرکار اپنی امت کی فکر کرتے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، یہ خوشخبری سنائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا رہا کہ اے حبیب، آپ اپنے امت کی فکر مت کیجیے، آپ کی امت کو میں رمضان دوں گا، ماہ رمضان المبارک میں ایک رات دوں گا، وہ شب قدر ہوگی، اس سے متعلق حکم ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ اللہ پاک بنی اسرائیل کے ایک امتی سے جو اللہ کا دوست تھا، ولی تھا، 1000 مہینوں تک 83 برس تک مسلسل روزے رکھا، اور سرکار کے صدقے میں ہم کو اللہ رب العزت شب قدر عطا کیا، تو وہ شب قدر ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اس رات کی قدر کریں اور اس رات میں اللہ کی یاد میں مصروف رہیں اور وہ شب قدر ہمیں مل جائے تو الحمدللہ 1000 مہینوں سے بہتر بن جائے گی۔ اسی لیے تو شب قدر کی تلاش کر رہی، ڈھونڈ رہی، مل جائے تو الحمدللہ مقدر بن جائے۔ صاحب ایک مرتبہ ہم سب مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شب قدر کی فضیلت معلوم ہوئی، اور بھی شب قدر سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے جی، لیکن میں مختصر عرض کر رہا۔ اب شب قدر کی فضیلت پتہ چل گئی تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں ایک رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف فرمائے۔ ایک رمضان سے 10 رمضان تک شب قدر نہیں ملی، 10 رمضان سے 20 رمضان تک اور اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ شب قدر آخری 10 دنوں کے تاخراتوں میں ہے۔ ابتدائی 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ابتدا میں، پھر شب قدر 20 دنوں میں نہیں ملی، سرکار شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف فرمائے، شب قدر کو تلاش کے لیے اعتکاف، شب قدر نہیں ملی، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سرکار فرمائے کہ آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں اللہ نے شب قدر رکھا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 شب قدر اس میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس شب قدر کے لیے ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سرکار کو اعتکاف بڑا پسند تھا، اور سرکار کی پسندیدہ سنت سے اعتکاف۔ اور یہ اعتکاف کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ یہ اعتکاف وہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، شب قدر مل جائے تو اس کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے اعتکاف۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے
تاخراتوں میں قدر کو اللہ نے رکھا ہے چھپا کر، اور وہ تاخرات ملنے کے لیے، شب قدر پانے کے لیے اعتکاف کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، آخری زمانے میں اگر کوئی سرکار کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار کی پسندیدہ سنت ہے یہ، سرکار کو اعتکاف بڑا پسند ہے، ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم بھی کبھی کسی وقت اعتکاف کرنا چاہیے 10 دنوں کا۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ ہے۔ آخری 10 دنوں میں سرکار جو اعتکاف فرماتے، اس اعتکاف کو کیا کہیں گے؟ سنت علی الکفایہ۔ کیا مطلب؟ پوری بستی میں سے، پورے گاؤں میں سے 1-2 لوگ بھی اعتکاف کر لیں تو سب کے ذمے سے ثابت ہے۔ کوئی بھی اعتکاف نہیں کریں گے تو سب پر وبال، سب سے پوچھ۔ سنو، جیسا کہ فرض کفایہ ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ آ گیا، مؤذن صاحب آواز نکالے، الصلاۃ الجنازہ فرض بولو کفایہ، الصلاۃ الجنازہ فرض کفایہ۔ فرض نہیں بول رہے، فرض کے ساتھ کیا بول رہے؟ کفایہ۔ کسی مسلمان کا انتقال ہوا، چند لوگ بھی اس مسلمان کی نماز پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا، کوئی بھی نہ پڑھے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسے فرض کو فرض کفایہ بولتے ہیں۔ اسی طرح آخری 10 دنوں کا اعتکاف، رمضان کے آخری کے 10 دنوں کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ، سنت علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اب یہ سنت کفایہ بولے تو چند لوگ بھی اعتکاف کر لے مسجد میں تو سب کے ذمے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اعتکاف کرتے کہ ہیں شب قدر مل جائے، تاخرات مل جائے۔ آخری 10 دنوں میں شب قدر اللہ رکھا ہے تاخراتوں میں، اب وہ آخری 10 دن ہم اعتکاف کریں گے تو الحمدللہ وہ شب قدر کسی بھی صورت میں مل جاتی ہے اور وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے اچھی ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف، تو شب قدر بہتر ہے الحمدللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، جس طرح ہم نماز میں سنت پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کی بھی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کیا قسمیں؟ واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفل اعتکاف۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں صاحب؟ 3، فرض نہیں، واجب، سنت اور نفل، یہ 3 دماغ میں رکھیے، واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یہ لوگ مسلمان نظر مانگ کر، نظر پوری ہونے پر اپنے پر لازم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان یہ نظر مانگا، میرا بیٹا امتحان دے لیا ہے، کامیاب ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، حافظ بن جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نظر کر رہے، نظر، نیت ایسی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی نظر مانگ رہے ہیں، ایسی منت مانگ رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو پھر میں اعتکاف کروں گا۔ صاحب اب نظر کا مسئلہ ہے، نظر مانگنا نہیں مانگنا ایک مسئلہ ہے جی، تو مانگنا نہیں مانگنا بولو بھائی۔ سنو، میں آپ حضرات کو لے جاؤں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ تصور کرو، حضرت کی زندگی کا ایک لمحہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے بیمار ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے. تو علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ نظر کی ہے. کیا نظر کیے، کیا منت مانگے؟ یا اللہ یہ دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائے تو ہم 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے. کیا نظر کیے؟ یہ دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو مسلسل ہم 3 روز تک روزہ رکھیں گے. پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو صحت مند والدین دیکھنا چاہتے ہیں. اب حضرت علی مرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ بول رہے ہیں یا اللہ یہ بچوں کو صحت دے دے، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. صحت ہو گئی، دونوں صحت یاب ہو گئے. اب ان پر واجب ہو گیا 3 دن مسلسل روزے رکھنا. منت پوری ہو گئی، نظر پوری ہو گئی، اب ان کو لازم ہو گیا کہ 3 دن تک روزے رکھنا. پہلے دن روزے کا ارادہ کر لیے، روزے کی نیت کر لیے، روزہ رکھ لیے. افطار سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سیر جو پیس کر روٹیاں بنائی، روٹیاں دسترخوان پر رکھ دی گئیں. افطار کا وقت قریب آ گیا، اب کچھ دیر میں روزہ کھولیں گے اور کھائیں گے. آواز آئی میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دینا. تو یہ صبح سے روزہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے روزے کا خیال نہیں کیے. اب افطار کرنا ہے اور کھانا ہے، دسترخوان بچھا تیار ہے، بالکل کھانا کھانا ہے. جیسے ہی افطار کا وقت ہو گیا، لیکن جب سائل کی آواز آ گئی تو پورا پکوان کیے ہوئے روٹیوں کو خیرات کر لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مسلسل 3 دن روزے رکھنا ہے. دوسرے دن روزے کی نیت کر لیے، نیت کر کے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیے. پہلے دن روزہ رکھے، کوئی کھائے پیے بغیر دوسرے دن کا روزہ نیت کر لے کے روزہ رکھ لیے. دوسرے دن بھی اسی طرح روٹیاں بنائے، دسترخوان بچھایا گیا. جیسے ہی دسترخوان بچھا کر یہ افطار کا وقت ہوگا اور ہم کھانا کھائیں گے، اس انتظار میں ہے کہ ایک اور سائل کی آواز آئی، میں یتیم ہوں اور مجھے کھانے کے، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دینا. تو اپنے کھانے کا خیال رکھے بغیر، اپنے کو حاجت ہوئے بغیر وہ سائل کو دے دیا. سبحان اللہ. جی دونوں دن حاجت روزہ میں خود کو حاجت ہے لیکن دوسرے کی حاجت کو پوری کر رہے ہیں. ایک دن مسکین کو کھانا دے دیے، دوسرے دن یتیم کو کھانا دے دیا. مسلسل 3 دن روزے رکھنا ہے. تیسرا دن آیا اور روزے کی نیت کر لی ہے، روزہ رہ گئے. تیسرے دن روزے سے حالت روزہ میں ہے، پھر دسترخوان بچھائے، افطار کا وقت آ گیا، دسترخوان بچھائے. اب پھر وہ کھانا تناول کریں گے. ایک اور سائل کی آواز آئی، ایک اور مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا میں قیدی ہوں، میں قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دینا. تو تیسرے دن بھی پورا دستر پر بنایا ہوا کھانا پورا تقسیم کر. ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا اور ایک دن قیدی آیا. 3 دن الگ الگ مانگنے والے آئے. جی اب جب یہ کھانا دے دیے اور خود پانی پی پی کر روزہ ہیں، نیت کر کر کے روزہ ہیں، مسلسل 3 دن روزہ رکھے، صاحب پیٹ جا کر پیٹ پہ لگ گیا، آنکھیں اندر ہو گئی. ایسے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے، اللہ کا حکم لے کر آئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ پاک فرماتا ہے
اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مساکین مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون کھانا کھلائے مسکینوں کو؟ یتیموں کو کس نے کھانا کھلایا؟ قیدیوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے کھلایا۔ ان کی شان میں اللہ ان کی ادا کو ایسی پسند فرمایا کہ ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صاحب اللہ کا حکم ہو رہا، تم مسکینوں سے محبت کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم یتیموں سے محبت کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم قیدیوں سے محبت کرو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے تو آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر ہم رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا شان ہے صاحب؟ اگر کوئی یتیم کی پرورش کر رہا، یتیم کی دیکھ بھال کر رہا، یتیم کو کپڑے پہنا رہا، یتیم کو کھانا کھلا رہا، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے ان اور میں، سرکار فرما رہے یتیم کی پرورش کرنے والا میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ جنت میں بھی طبقات ہوں گے، جنت میں بھی درجے ہوں گے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ سرکار یتیموں کے پرورش کرنے والوں کی بھی فضیلت بتائے اور سرکار کا عمل دیکھیے۔ عید الفطر ہے، عید کا دن ہے، عیدگاہ کو جا رہے ہیں آقا علیہ السلام، سارے مسلمان عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بچے پر نظر پڑی، راستے کے کنارے، سڑک کے کنارے ایک ننھا خستہ حالت میں رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ سرکار دیکھے آقا تو رحمت عالم ہے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام کی نظر جب وہ بچے پر پڑی تو بچے کی طرف گئے، پوچھا بیٹا کیوں غمگین ہو؟ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ ہیں ان کے بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑ لے کر عیدگاہ کو جا رہے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میں پریشان ہوں۔ آقا علیہ السلام کا دل بھر آیا، اس کا ہاتھ پکڑے، عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے گھر کی طرف آ رہے، عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے اپنے دولت خانے کی طرف وہ بچے کا ہاتھ پکڑ لے کے جا رہے۔ بچہ غمگین تھا، ماں باپ نہیں تھے، خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بیٹا تیرے کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچہ خوش ہو گیا۔ کیا بیٹا تیرے کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ؟ اور بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیا بیٹا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیری بہن فاطمہ ہو؟ آقا فرما رہے ہیں کیا بیٹا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرے بھائی حسن اور حسین ہو رضوان اللہ تعالی؟ بچہ خوش ہو گیا۔ آقا علیہ السلام اس بچے کو اپنے گھر لے گئے، کہا ان کو غسل دو،
اور جو موجود کپڑے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ہیں وہ کپڑوں میں سے کچھ کپڑے ان کو پہنا دو۔ اب وہ بچہ نہا دھو کر سرکار کے گھر میں کپڑے پہن کر اب عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اے میرے امتیوں، تمہاری حقیقی یہی ہے کہ تم یتیموں کی پرورش کرو، یتیموں کی دیکھ بھال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حقیقی عید تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض محترم بزرگ اور دوستو، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک واجب، نظر مانگے پوری ہو گئی تو اپنے اوپر لازم ہو جاتا ہے، تو نظر سے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا۔ اعتکاف واجب نظر کا ہوتا ہے۔ اب ایک اعتکاف سنت کفایہ ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں کا وہ چند لوگ بھی رہ لے تو سب کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی مسجد میں آؤ، جتنی دیر بھی مسجد میں رہو، اتنی ہی دیر کا اعتکاف۔ یہ تصور کر لو کہ ہم نماز عشاء کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، نماز تراویح کے لیے آئے ہیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یہ نیت کر لو مسجد میں داخل ہوتے ہوا کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی ہی دیر کا اعتکاف، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی دیر۔ وقت کا خیر نہیں ہے، اتنا ٹائم مقرر نہیں کیے، ہم جتنی دیر مسجد میں ہیں اتنا ہی اعتکاف۔ تو پڑھیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس اعتکاف کو کیا بولیں گے؟ نفل۔ جتنی دیر نیت کر لینا، خالی نیت کا بھی ثواب ملتا۔ کیا مطلب؟ مسجد میں کہیں کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں کیوں آئے؟ نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت قرآن کے لیے۔ مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ مسجد میں آئے درود پاک پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مگر آتے آتے نیت کر لیے نفل اعتکاف کا، نویت سنت الاعتکاف بولے، ہر مسجد میں ایک تختی لگی ہوئی رہتی ہے، اعتکاف کی نیت کی تختی لگی ہوئی رہتی ہے، اور تختی کو دیکھ کے پڑھ لیے۔ اور یہ دماغ میں رکھ لینا ہے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی ہی دیر کا اعتکاف۔ تو سنو، نیت جب کر لیے تو یہ نماز اور یہ تلاوت قرآن، یہ درود پاک، یہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں، اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیت اچھی رہی تو اس کا کیا فائدہ رہتا، ذرا سنیے۔ اچھی نیت، یہ آپ کو یہ روشن دانیاں نظر آ رہی، کھڑکی ہے، کھڑکی کیوں لگائے انجینئر صاحب؟ ہوا کے لیے۔ انجینئر صاحب کھڑکی کیوں لگائے؟ روشنی کے لیے۔ ہوا اور روشنی کے لیے روشن دانی لگاتے ہیں، کھڑکی لگاتے ہیں۔ آپ پوچھے امام صاحب آپ گھر بنائے، کھڑکی کیوں لگائے؟ امام صاحب بولے میں اذان سننے کے لیے، میں اذان سننے کے لیے۔ پڑھو گا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، نیت کیا کرے؟ اذان سننے کی نیت کرے، کھڑکی لگاتے وقت کرے بھائی یہ کھڑکی لگاؤ تاکہ مسجد کی اذان ہمارے پاس آ جائے، مسجد میں تفسیر کا درس ہوتا ہے وہ ہمارے کو سنائی دے، حدیث کا درس ہوتا ہے مسجد میں بیان ہوتا ہے وہ ہم کو سنائی دے۔ یہ نیت کر کے کھڑکی لگائے، جب بھی اذان ہوں گی ان کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مسجد سے تفسیر سنیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ ان کو ہوا مل رہی نہیں مل رہی؟ وہ کھڑکی سے مل رہی، روشنی مل رہی، روشنی ہوا فری میں مل جا رہی،
نیت کرے اذان سننے کی، اذان کا ثواب مل رہا، ہوا بھی مل رہی، روشنی بھی مل رہی۔ ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، آتے آتے ہم نیت کر لیے اعتکاف کی، نفل اعتکاف کی نیت کرے تو نماز کے ثواب کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل جا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نیتوں پر ہے، ہم اچھی نیت رکھیں۔ الحمدللہ ہماری نیت ہے مسجد میں ہم جتنی دیر آئیں گے اتنا ہی اعتکاف، جتنی دیر بیٹھے اعتکاف کے لیے چلے گئے۔ حدیث شریف میں ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی مسلمان مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا، مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کیا، نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، تلاوت قرآن اور نماز پڑھا، مغرب پڑھ لیے، اس کے بعد نوافل پڑھتے رہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز عشاء ادا کر لیے، مغرب سے عشاء تک کوئی اعتکاف کیا تو آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اس کے حق میں جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں گھر بنا دے۔ کتنا اعتکاف کیا صاحب؟ مغرب میں آیا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا، اب مغرب پڑھ کے گھر کو جا کے چائے پی کے آنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، نوافل پڑھتا رہا، یا وہ نمازوں کو چھوڑ دیے تو قضا کرتے رہا، پھر کبھی کبھی دیر قرآن کی تلاوت کیا، عشاء کی اذا ہوگی، نماز پڑھ لیے، گھر کو چلے گئے، مغرب کا عشاء اگر کوئی اعتکاف کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے یہ چھوٹے اعتکاف کے لیے۔ اور اگر کوئی لمبا ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف کریں تو پھر ان کے لیے روایتوں میں آتا ہے وہ ایک دن کے اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندق حائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 خندق، ایک خندق کی مسافت مشرق سے مغرب تک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرق سے مغرب تک جتنی دوری ہے نا، اتنے دور دور کے 3 خندق اس کے اور دوزخ کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ دوزخ سے اتنی دور ہو جاتا ہے ایک دن اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے۔ اور معتکف کی بھی فضیلت آئی ہے، معتکف کو اعتکاف کرنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے جو وہ عمل نہیں بھی کیا تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ یا بیمار کی عیادت یا کسی اور کی خدمت، اعتکاف نہیں ہے مسجد میں، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازے میں شریک ہوتا تھا، اعتکاف نہیں ہے، کوئی مسلمان بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اعتکاف ہونے کی وجہ سے یہ مسجد کے باہر نہیں جا رہا، کسی جنازے میں شرکت نہیں کر رہا اور کسی کی عیادت نہیں کر سک رہا، لیکن اس کے باوجود اس کو جنازے میں شرکت کا اور عیادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ الغرض ساتھیوں، آج ہم شب قدر کے تلاش میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے آج شب قدر ہو جائے۔ جی ایک رات تو گزر گئی، آج دوسری تاخرات ہے، پھر اور 3 تاخراتیں باقی ہے، 25 کی 27 اور 29ویں تاخرات اور ہمیں باقی رہ گئی ہے۔ اب اگر یہ جو تلاش میں ہم بیٹھے ہیں اور اللہ کرے اگر ہم کو مل جائے تو الحمدللہ ہمارے حق میں بڑا اجر اور بڑا ثواب مل جائے گا۔ دیکھو ایک حدیث پاک میں مودی سے دکن اپنی کتاب میں نقل کی ہے حدیث کو، 2 لوگ ایک ساتھ سرکار کے پاس آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ 2 حضرات آئے سرکار کی خدمت میں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ دونوں لوگ آئے سرکار کی خدمت میں اور کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، تو اب دونوں کون ہو گئے؟ وہ صحابی ہو گئے، سرکار کے صحابی ہو گئے۔ حالت ایمان میں سرکار کو دیکھنے والا درجے صحابیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اتفاق کی بات ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، پھر اس کے 1 سال بعد ان کے دوسرے ساتھ میں جو آئے تھے نا، وہ دوسرے صحابی کا انتقال ہوا۔
انتقال میں دونوں میں 1 سال کا فرق ہوا. ایک صحابی 1 سال پہلے انتقال کرے اور دوسرے ان کے ساتھی 1 سال بعد انتقال ہوئے. اب توجہ کیجیے, آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے بعد میں مرنے والے پہلے جنت میں جائیں گے. بعد مرنے والے پہلے جائیں گے. صحابہ نے کہا آقا پہلے مرنے والے پہلے جانا, پہلے مرنے والے پہلے جنت میں جانا, بعد میں مرنے والے پہلے کیسا؟ آقا فرماتے ہیں بعد مرنے والے کو 1 رمضان زیادہ ملا, بعد انتقال کرنے والوں کو 1 رمضان اضافہ ملا اور اجر ثواب میں آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. ہماری زندگی میں جتنے رمضان مل گئے, جتنے رمضان اضافہ ملیں گے, جتنا ہم قدر کریں گے اتنا ہم کو فائدہ ہے. نہیں, دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے مگر انتقال میں 1 سال آگے پیچھے ہو گئے تو بعد میں مرنے والوں کو 1 رمضان اضافہ ملا تو وہ نیک اعمال میں آگے بڑھ گئے. ساتھیوں, رمضان چل رہا ہے, اب یہ رمضان کو غنیمت سمجھو. اب آخری راہ دوزخ سے نجات والا ہے, دوزخ سے نجات حاصل کرنے والا ہے. اب اس میں ہم کو گر گراؤ, استغفار پڑھو, کلمہ طیبہ پڑھو, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو, اللہ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگو, جنت کا سوال کرو. جی, اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اب جتنے لوگ یہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ذرا ہم سب کا تصور بھی کر لیتے جاؤ, ہمارے حق میں بھی دعائیں خیر کرتے جاؤ. ساتھیوں, اب دیکھیے رمضان ختم ہو رہا ہے. رمضان آیا تو ماہ رمضان المبارک میں جیسا کہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے, ایک بچے جو یتیم تھا اس پر کیسے سرکار شفقت کا ہاتھ پھیرے. رمضان المبارک میں عام طور پر مسلمان مالی عبادت بھی کرتے ہیں. مالی عبادت کیا ہے صاحب؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ تو فرض ہے, مالی عبادت نفل بھی ہے, مالی عبادت واجب بھی ہے. جیسے صدقہ واجبہ ہے, عید الفطر کے دن ہم فطرہ دے دیتے ہیں. جی, نفل عبادت بھی ہے, خیر خیرات کر دیتے ہیں. فرض عبادت ہے مالی, وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچانا. سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا, خاندان میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے بھتیجا مالدار رہتا ہے, چچا غریب رہتے ہیں, ماموں غریب رہتے ہیں, بھانجا بڑا مالدار ہوتا ہے. ایک بھائی غریب رہتا ہے, دوسرا بھائی مالدار رہتا ہے. بہن غریب رہتی ہے, بھائی مالدار رہتا ہے, کہیں بہن مالدار رہتی ہے. ہو گیا وقت؟ جی, وقت ہو گیا تو بول دیجیے. کب تک بولنا ہے ذرا ہوگی بول دو. جی صاحب, ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صاحب, بھانجا مالدار, ماموں غریب, چچا مالدار, بھتیجا غریب, ایک بہن مالدار, ایک بہن غریب. اپنی جو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں مستحق کو پہنچانا. مستحقین میں سب سے پہلے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اس کے بعد آگے آگے بڑھتے جاؤ. اب یہ جو زکوٰۃ کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے, یہ زکوٰۃ ہم نکال کر مستحق کو دیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. اور زکوٰۃ نکالنے, زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو وہ بڑے خسارے میں ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کرتا ہے, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, یہ میرا عصا ہے, یہ میں اس کو ٹیک کر چلتا ہوں. اے اللہ یہ میرا عصا ہے,
میں اس سے بکریوں کو ہکالتا ہوں، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جڑاتا ہوں اور دوسرا کام کرتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میرا عصا ہے، میرا عصا ہے، ٹیک کے چلنے والا ڈنڈا عصا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت مشہور تھا، اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، اگر پوچھ رہا کئی کو ہم کو بتانے کے لیے، سبحان اللہ، ہمارے کو بتا رہا، پوچھ کے بتا رہا بندوں کو اللہ اپنے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرا عصا، میں اس کو ٹیک کر چلتا ہوں، میرا عصا، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میرا عصا، میں اس سے پتے جڑاتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں اور کام کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے موسیٰ وہ عصا زمین پر ڈال دو، عصا زمین پر ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی زمین پر عصا ڈال دیے وہ اللہ کے حکم سے بن گیا اژدہا، سانپ بن گیا، سانپ بن کر اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ انسانی فطرت ہے، کوئی چیز ایذا دینے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے تو اسے پیچھے ہٹتے ہیں، عصا سانپ بن گیا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے، اے موسیٰ ابھی آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی ہے، مگر اس مال کی زکات نہیں نکالتے تو وہی مال سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا اور وہ ڈسیں گے اور مال تپا کر آگ بنایا جائے گا۔ وہ مال جس کی زکات نہیں نکالتے تو وہ پریشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو داغا جائے گا۔ صاحب مالدار جب اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے، نہیں نکالتے ہیں تو وہ خسارے میں رہ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام فرمائے جو لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں تو باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ نہیں 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، روزانہ فکر لگی ہوئی ہے یہ پیسوں کی کیسے حفاظت کرنا، کون ڈاکو آتا کہ کون چور آتا کہ کہاں آتا، آج کل بینکوں میں رکھا دیے تو بھی حفاظت نہیں ہوگی، کیا کیا کی ہو جا رہا۔ اپنے مال کی ہم حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمائے، جو مال کی زکات نکالتے ہیں تو باقی مال کی حفاظت بولیے کون کرتا ہے؟ سرکار کا فرمان ہے۔ یہ سرکار کے فرمان کو صحابہ سننے والوں میں ایک تاجر تھا غیر مسلم، توجہ سے سنیے، اچھی بات بولوں میں آپ کو، غیر مسلم تاجر بھی سن لیا، کیا سنا؟ جو اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں تو باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ غیر مسلم کو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، یہ تو ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے اسلام کی بنیاد ہے، نماز روزہ زکات حج یہ ہمارے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مال کی زکات نکال دیا۔ سبحان اللہ، غیر مسلم اپنے مال کی، غیر مسلم تاجر اپنے مال کی زکات نکال کے دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا تیرے واسطے نہیں ہے وہ ہمارے واسطے ہے۔ ہاں نہیں تمہارے نبی سچ بولتے۔ سبحان اللہ، کفار قریش بھی سرکار کو مانتے تھے، امین ہے، صادق ہے، سچے ہے، امانتیں لا کے سرکار کے اندر کھاتے تھے۔ نہیں، اب ہوا یہ کہ یہ تو اپنے مال کی زکات نکال دیا، توجہ کیجیے، اب تاجروں کا قافلہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو جا رہا ہے، اونٹوں کے اوپر تجارت کا سامان ہے، اونٹوں پر تجارت کا سامان، اور تاجر سب مل کے ایک مقام سے دوسرے مقام کو تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، اور یہ جو کافر تھا تاجر
وہ اپنے مال کی جو زکات نکالا تھا اس کا بھی اونٹ تجارت کے سامان کے ساتھ وہ قافلے میں ہے. سبحان اللہ. راستے میں ڈاکو ملے, چور ملے, پورا قافلہ لوٹ گیا, پورا قافلہ لوٹ گیا. اس کو پتا چلا کہ وہ قافلہ پورا سامان پورا لوگ لوٹ لیے ہیں, ڈاکو لوٹ لیے ہیں. ہاتھ میں تلوار لیا, سرکار کے پاس جا رہا. اب میں تلوار کی زور سے وہ سامان وصول کروں گا, کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا تھا, جو اپنے مال کی زکات نکالتا ہے باقی مال کی, میں مال کی زکات نکالا اور میرا مال کیسے لٹ گیا, تلوار لے کے گیا. ابھی سرکار کا نے پہنچا نہیں, اس کا جو ملازم تھا, تاجر کا شریک جو تھا, دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے مالک کو کہتا ہے, اے میرے مالک, وہ جو قافلہ لیا تھا نا وہ پورا لٹ گیا, لیکن اتفاق سے اپنا اونٹ راستے میں ٹھوکر لگ کے وہ پیر کو مار لگنے سے قافلے سے پیچھے ہو گیا اور اپنا مال بچ گیا. سبحان اللہ. قافلے سے یہ پیچھے ہو گیا, اونٹ کو ٹھوکر لگی جی صاحب, اور یہ قافلے سے پیچھے ہوگا, وہ آگے والا قافلہ پورا لٹ گیا اور یہ بچ گیا. تلوار لے کے جا رہا تھا گوتا صاحب, تلوار کے زور سے میرا سامان لٹ گیا تو میں وصول کروں گا. جیسے ہی یہ خبر ملی تلوار چھوڑا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. حق اللہ. اللہ اکبر. یہ فائدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے مال کی زکات دو تو باقی مال کی حفاظت کون کرتا؟ سبحان اللہ. کرنا, مال کی زکات دینا, مستحق کو پہنچانا. بعض وقت کیا ہوتا, جب مستحق کو پہنچاتے ہیں تو مستحق لینے والا اللہ کی بارگاہ میں ہاں بھائی ہاتھ اٹھا کر زبان سے بھی دیتا ہے, دل سے بھی دعا نکل جاتی ہے. مستحق کو دو, ضرورت مند کو دو. سنو ذرا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اکثر فرشتے پیغمبروں سے ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے. داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. اب یہ داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک الموت ہے, اور داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ آپ کے امتی آتے رہے, ملتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, ملتے رہے, جاتے رہے. ایک نوجوان آیا, مل کے جا رہا. ملک الموت نے کہا, اے داؤد, وہ جو نوجوان جا رہا ہے نا اس کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں زندگی کے. کون بول رہا صاحب؟ ملک الموت. موت کا فرشتہ, موت روح قبض کرنے والا فرشتہ بول رہا. فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا. 6 دن کے بعد وہ نوجوان کی میں روح قبض کرنے والا ہوں, اس کی زندگی کے 6 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. بڑا افسوس ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو. نوجوان ہے, نوشا ہے, اب یہ انتقال کر جائیں گا تو بڑا افسوس ہوا. اتفاق کی بات ہے 6 دن گزر گئے, 7واں دن آیا, وہ زندہ ہے. 6 دن کے بعد زندہ ہے. فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا, کہ اب یہ زندہ کیوں ہے. اب وہ فکر میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام. اب ملک الموت دوبارہ آئیں گے تو میں پوچھوں گا کیا معاملہ ہے, 6 دن کے بعد تم نے روح قبض کیوں نہیں کی, اب تک وہ کیوں زندہ ہے. انتظار کرتے 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 6 مہینوں کے بعد دوبارہ ملک الموت آئے داؤد سے ملنے کے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام دریافت کرتے ہیں ملک الموت, آپ وہ نوجوان کی 6 دن کے بعد روح قبض کرنے والے تھے, وہ ابھی تک زندہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں خدا کی قسم میں وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تو اللہ کا دوسرا حکم آیا, خبردار اس کی روح قبض نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ اپنے مال کی زکات نکالا, مستحق کو دیا. لینے والے نے کہا یا اللہ اس کی عمر دراز کر دے, تو میں اس کی عمر دراز کر دیا.
وقت مقررہ پر میں روح قبض کرنے گیا تو اللہ کا دوسرا حکم آیا، اے ملک الموت خبردار، روح قبض نہیں کرنا اس نوجوان کی، اس لیے کہ وہ اپنے مال کی زکات نکالا اور مستحق کو دیا۔ لینے والے نے دعا کیا، یا اللہ اس کی عمر دراز کر، اللہ اس کی عمر دراز۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں خیرات کرنے سے، صدقات سے، زکات سے، آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ساتھیوں کوشش یہ کرو، اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ رخصت کرو۔ رمضان آ رہا تھا، ہم انتظار کر رہے تھے، رمضان جا رہا ہے، رمضان آ رہا تھا تو ہم خوش تھے کہ رمضان آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اب رمضان جا رہا ہے تو ہم غمگین ہونا چاہیے، ہم غمگین ہونا چاہیے۔ تو ایسے خوشی منانے رمضان کے آنے پر اور رمضان کے جانے پر غمگین ہونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ چند کلمات تھے آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا ہے۔ جی حضرت ہے، سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صاحب اب یہ آخری دہا ہمارا چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رات رکھا ہے جس رات کو ہم ڈھونڈنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہے۔ ہم شکر بجا لاتے ہیں انتظامی کمیٹی کا، انہوں نے یہ ایک عرصے دراز سے پچھلے کئی سالوں سے شب قدر کی تلاش کا جلسہ جامع مسجد شرکت گڑھا میں ہوا کرتا ہے۔ مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا بیان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بیان میں شریک رہنا اور عبادت کرنا یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ صاحب دیکھو آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا رہے ہیں تو دو جماعتوں کو دیکھے۔ ایک جماعت فرض نماز کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئی، نمازیں پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور دوسری جماعت پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک جماعت علم والی اور دوسری جماعت عابدوں کی عبادت والی۔ یہ عابدوں کی جماعت ہے، یہ علم والی جماعت ہے۔ سرکار کی نظر دونوں جماعتوں پر پڑی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں بھی اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں جماعتیں اچھے ہیں، دونوں خیر پر ہیں۔ جی فرمایا عابدوں پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جس طرح کہ میرے ادنا امتی پر میری فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا، فرض کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا ثواب ان کو ہی ملتا، دوسروں کو۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا جو مسئلہ ہے، یہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے، یہ کوئی پڑھا دیا اور کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا فائدہ کئی لوگوں کو ہوتا۔ آقا علیہ السلام فرمائے چونکہ دونوں بھی خیر پر ہے، دونوں اچھے ہیں، دونوں بھلے ہیں، چونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آقا علیہ السلام وہ علم والی جماعت میں بیٹھ گیا۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد ہے، مسجد ہم عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم مدرسے میں نہ جائیں۔ مدرسے میں جائیں گے تو نماز پڑھنا سیکھیں گے، وہاں سیکھیں گے تو یہاں آ کر عمل کریں گے۔ مدرسے میں جائیں گے تو زکوٰۃ کے مسائل سمجھیں گے تو پھر وہ عبادت ہم کریں گے۔ حج کو چلے، حج کے مسائل ہم کو واقف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مدرسے میں جائیں گے تو حج کے مسائل سیکھیں گے تو پھر ہم حج کر سکیں گے۔ جی علم ضروری ہے صاحب، علم ضروری ہے۔ علم ایسی چیز ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں مال خرچ کرو تو گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرو تو بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 100 روپئے جیب میں ہیں آپ کے، آپ تھک گئے، ہوٹل میں جا کے ایک پیالی چائے پیے
100 के नोट काउंटर पर दिए, बाहर आए तो 15 रुपए कम हो गए। माल खर्च करो तो कम हो जाता है, घट जाता है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इल्म खर्च करो तो बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। एक मसला आपके इमाम साहब आपको फिक़ह का बता दिए, इमाम साहब एक मसला बता दिए, एक मसला आपको बताया, सामने 200 लोग हैं, तो एक मसला उनके जबान से निकला तो 200 लोगों के दिमाग में बैठ गया। तो इल्म खर्च करे तो इल्म बढ़ गया। अब ये 200 लोग जाकर घरों में और 200 लोगों को बता दिए। और फिर फरमा रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, माल को मालदार हिफाजत करना पड़ता है, माल की हिफाजत मालदार करना पड़ता है, और इल्म वाले की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। इल्म वाले की हिफाजत करता है, माल को मालदार हिफाजत करना पड़ता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है साहब। फिर माल दुनिया में काम आता है, इल्म मरने के बाद भी काम आता है। इल्म सदक़े जारिया है, सवाबे जारिया है। तुम किसी को पढ़ाओ, वो दूसरा तीसरे को पढ़ाता, तीसरा चौथे को पढ़ाता, ये इल्म चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता। अब गरज मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एतेकाफ हम बैठे हैं तो ये इल्म की महफिल में हम बैठे हैं। एतेकाफ के लिए अगर कोई है मस्जिद में, या फिर गैर मुतकिफिन है, शबे कदर की तलाश में है, तो नवाफिल पढ़ने के बजाय आप इल्मी महफिल में बैठे हुए हैं, इल्मी गुफ्तगू में सुन रहे हैं। भाई आप मसाइल जब से सुन रहे हैं, आपको दीनी मालूमात आपको हो रहे हैं, ये इल्म की महफिल है, तो ये इल्म की महफिल भी हमको काम आने वाली है, इससे हमको फायदा हासिल होने वाला है। अब हम एतेकाफ बैठे मुसलमान मर्द, औरतें कहां बैठेंगे? औरतों के लिए वही मस्जिद जहां पर वो अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर कर लेते हैं, जो जगह मुकर्रर कर लिए वही जगह औरतों के लिए एतेकाफ बैठने की जगह होनी चाहिए। आमतौर पर जहां पर औरतें नमाज पढ़ती हैं घर के अंदर जी, और ये एतेकाफ है क्या? अल्लाह के घर में इबादत की गरज से अल्लाह के घर में ठहरे रहने का नाम एतेकाफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर में इबादत की गरज से ठहरे रहने का नाम एतेकाफ है। बीवी बच्चों को छोड़ दिए, कारोबार को छोड़ दिए, दोस्तों को छोड़ दिए, महल्ले को छोड़ दिए, मस्जिद के अंदर आ गए। मस्जिद के अंदर कई के वास्ते आए, अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए आए और मस्जिद में ठहरे रहे। मस्जिद में ठहरे रहने अल्लाह की इबादत की गरज से, उसका नाम एतेकाफ है। साहब एतेकाफ करो, थोड़ी देर के लिए करो। फिर एक मसला है, आमतौर पर जो नफिल एतेकाफ हम जो करते हैं ना, उसका एक मसला मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद इबादत की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, कुरान पढ़ने की जगह है, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के हम्द बयान करने की जगह है। मस्जिदों को अल्लाह खाने पीने के लिए नहीं बनाया है, मस्जिदों को सोने के लिए अल्लाह नहीं बनाया है। ठीक है, हम मस्जिद में खाते हैं, बाज़ वक़्त लेट जाते हैं। ये लेटना, ये खाना पीना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हाँ, मस्जिद में आते आते एतेकाफ की नियत कर लिया तो मोतकिफ को खाने पीने और लेटने की इजाजत है। सुभान अल्लाह। अब जब भी हम मस्जिद के अंदर आए, एतेकाफ की नियत कर लेके आओ, नफिल एतेकाफ की नियत कर लेके आओ। कभी इत्तेफाक की बात है, कभी हमारे पास जियारत हो जाती है, कभी कोई फातिहा हो जाती है, कभी मस्जिदों में निकाह हो जाता है, कोई चाय की प्याली पिला दे रहा है, तो फिर वो पानी, ये पीना, ये खाना, ये हमारे लिए इजाजत नहीं है। अगर हम एतेकाफ की नियत कर लेके आए तो हम चाय भी पी सकते हैं, फिर वो जियारत में जो तबरुकात होते हैं वो भी खा सकते हैं, लड्डू तकसीम होते हैं वो भी खा सकते हैं। क्या एतेकाफ की नियत कर ले जी साहब। तो ये नफिल एतेकाफ है, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब चाहे, जितना चाहे, जब चाहे और
جتنا چاہے۔ الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو رمضان کے آنے پر ہم خوشیاں کیے تھے، جانے پر غمگین ہونا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں مولا ان کو مقبول فرما دے، ان کو قبول فرما دے، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، جو خیر و خیرات کی ہیں زکات دی ہیں مولا ان کے مالی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو مقروض ہیں ان کو غیب سے مدد فرما، قرضوں سے نجات دے دے۔ یا الہ العالمین جن کے گھر میں لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں نیک نصیبہ فرما دے، اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم ماہ رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں پروردگار، بعد رمضان کے بھی ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پابندی کے ساتھ ہم تیری عبادت کریں مولا۔ اے اللہ اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، ایمان کی موت عطا فرما۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔